حالیہ دنوں میں آڈیو ویڈیوز کے لیک ہونے کی فضا پاکستان میں خاصی گرم ہے۔ ایک طرف مسلم لیگ نون ریٹائرڈ چیف جسٹس کی آڈیو کے معاملے پر بحث کر ہی رہی تھی کہ مریم نواز کی اپنی آڈیو ٹیپ منظر عام پر آ گئی، جس میں میڈیا کو کنٹرول کرنے کی ہدایات سنائی دی۔ سما کو بہت موقع دیے، لیکن سما جو ہے وہ جو یہ ان کا اینکر ہے ندیم ملک صاحب، اور جس طرح کی سما کی نیوز ہے، اب ہمارا اور پیٹ نہیں چل سکتا سما کے ساتھ، تو آج سے سما کے ایڈز بالکل بند ہیں، ٹھیک ہے؟ 24 چینل کو، سما کو، 92 کو، اور کیا نام ہے اس کا، ARY کو کوئی ایڈ نہیں جائے گا بالکل۔ اس آڈیو کے درست ہونے کی تصدیق مریم نواز نے خود ایک پریس کانفرنس کے دوران کی۔ ایک منٹ آپ مختلف چینلز کے نام لے کر ان کو اشتہارات روکنے کا تھینک یو، لیکن میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ جوڑ کے بنائی ہوئی ہے یا وہ میری آواز نہیں ہے، وہ میری آواز ہے۔ اچھا، وہ آپ کی جو آڈیو اس پر سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ وائرل ہے، اس میں 3-4 چینل کا آپ کہہ رہی ہیں، وہ آپ کس عہدے پہ نہیں ہوتا، کیسے کہ آپ کو اشتہارات حاصل کریں؟ دیکھیں، وہ میری پارٹی کا میڈیا سیل میں تب چلا رہی تھی، وہ بہت پرانی ہے، لیکن میں نے جب کہہ دیا کہ وہ، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ توڑ جوڑ کے میری فلاں تقریر سے نکال کے بنائی گئی ہیں، تو میں یہ بات سامنے آ گئی۔ اگرچہ ماضی میں مریم نواز کسی بھی میڈیا سیل کی سربراہی سے انکار کرتی رہی ہیں۔ میرا میڈیا سیل تو ہے ہی نہیں، وہ جب سے میں وزیر اعظم جب میاں نواز شریف تھے، میں ان کے لیے میڈیا ہینڈل کرتی تھی، اس کے بعد میرا کوئی میڈیا سیل نہیں ہے، اور یہ ایک پروپیگینڈا چلایا جا رہا ہے، اور آن پرپس چلایا جا رہا ہے۔ کون چلا رہا ہے، کیوں چلا رہا ہے، وہ میں سب جانتی ہوں، اس میں کوئی بات کرنا نہیں۔ بظاہر اپوزیشن کی طرف سے تاثر یہی دیا جاتا رہا ہے کہ عمران حکومت میں میڈیا کی آزادی سلب ہوئی ہے، جبکہ زمینی حقائق مختلف ہیں، اور سینئر صحافی اس کا اقرار بھی کرتے ہیں۔ دوسرا بیانیہ یہ کہ اس ملک کے اندر میڈیا آزاد نہیں ہے، کسی کو بولنے کی آزادی نہیں ہے۔ کتنی پریس کانفرنسیں ہوتی ہیں، آج پھر پریس کانفرنس کے اندر عدلیہ کو بھی نشانہ بنایا گیا، فوج کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ اس چیز کا انہوں نے اعتراف کیا ہے مریم نواز صاحبہ نے کہ یہ میری آڈیو ہے، اور میں نے یہ حکم دیا تھا کہ اس چینل کو اشتہار مت دو۔ ہم اکثر مثبت رپورٹنگ کی بات کرتے ہیں، ہمارے بہت سارے دوست، یہ تھی مثبت رپورٹنگ۔ اگر آپ مثبت رپورٹنگ کریں گے تو آپ کو اشتہارات ملیں گے، اگر نہیں کریں گے تو آپ کو اشتہارات نہیں ملیں گے۔ نون لیگ کا کہنا ہے کہ لیک ہونے والی آڈیو اس وقت کی ہے جب عمران خان کا دھرنا تھا۔ اگر یہ موقف نون لیگ کا درست ہے تو سوال اٹھتا ہے کہ کیا ان کی حکومت اداروں کو کنٹرول کر کے اپوزیشن کی آواز دبانے کی کوشش کرتی رہی؟ لیکن نون لیگ کا یہ موقف درست نہیں کہ یہ آڈیو دھرنے کے وقت کی ہے، کیونکہ اس آڈیو میں 92 نیوز کا ذکر بھی ہے، اور یہ چینل 2015 میں لانچ ہوا تھا، جبکہ عمران خان کا دھرنا 2014 میں ختم ہو گیا تھا۔ صحافی حکومت پر کھل کر تنقید کرتے اور لکھتے ہوئے نظر آتے ہیں، یہاں تک کہ وزیر اعظم کی اہلیہ، جن کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، وہ بھی تنقید کی زد میں رہتی ہیں۔ دوسری طرف مریم نواز کی اس آڈیو پر ان صحافیوں کی خاموشی سوال اٹھا رہی ہے جو آزادی صحافت پر اکثر حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، اور ان صحافیوں پر الزام بھی لگتا رہا ہے کہ وہ نون لیگ کے اشاروں پر چلتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ نون لیگ دور حکومت میں صحافیوں کے لیے دعوتوں کا خاصا اہتمام ہوتا تھا، جبکہ عمران خان نے حکومت میں آتے ہی یہ سلسلہ بند کر دیا۔ عمران خان کے بارے میں یہ بات خاصی مشہور ہے کہ وہ کسی کو چائے بھی نہیں پوچھتے، اور شاید عمران خان کا یہی رویہ ہے جس کی وجہ سے انہیں میڈیا میں سخت تنقید کا سامنا رہتا ہے، جبکہ مسائل ہر دور حکومت میں پچھلی حکومت کی نسبت زیادہ رہے ہیں، لیکن ایسی آوازیں کبھی سننے کو نہیں ملی۔